ناظرین گرامی، یہ 1998 کی بات ہے۔ مصر میں مشہور ڈانسر فیفی عبدو کا پورے ملک میں شہرت کا چرچا تھا۔ کہتے ہیں نا، اس حمام میں سبھی ننگے ہیں، ایسے ہی حکومتی ایوانوں سے لے کر بزنس کلاس تک سب فیفی کے ٹھمکوں کی زد میں تھے۔ قاہرہ کے ایک 5 سٹار ہوٹل میں اپنے جلوے دکھانے کے بعد فیفی شراب پینے کے لیے بار کا رخ کرتی ہے۔ شراب زیادہ پینے کی وجہ سے وہ اپنے ہوش کھو بیٹھتی ہے اور بار میں ہنگامہ کھڑا کر دیتی ہے۔ ہوٹل میں وی آئی پیز کی سیکیورٹی پر مامور پولیس آفیسر فوراً وہاں پہنچتے ہیں اور بڑے ادب کے ساتھ مؤدبانہ انداز میں فیفی سے کہتے ہیں کہ آپ ایک مشہور شخصیت ہیں اور اس طرح کی حرکتیں آپ کو زیب نہیں دیتی۔ یہ آفیسر خوش مزاجی اور خوش اخلاقی کے لیے مشہور ہوتا ہے اور اس ہوٹل میں قیام کرنے والی اہم شخصیات انہیں پسند کرتی ہیں۔ وہ ایک فرض شناس آفیسر ہوتا ہے۔ فیفی کو پولیس افسر کی مداخلت پسند نہیں آتی اور وہ نشے کی حالت میں ہی اعلیٰ ایوانوں کا نمبر گھماتی ہے اور پولیس افسر کا کہیں دور تبادلہ کروا دیتی ہے۔ اگلی شام جب فیفی کا نشہ اترتا ہے تو وہ ہوٹل انتظامیہ سے پولیس آفیسر کے متعلق پوچھتی ہے۔ اسے بتایا جاتا ہے کہ آپ نے اس کا تبادلہ کروا دیا ہے۔ فیفی دوبارہ فون گھماتی ہے اور ایک بار پھر اعلیٰ سرکار اس پولیس افسر کو واپس ہوٹل رپورٹ کرنے کا حکم دیتی ہے۔ پولیس افسر پولیس سے متعلقہ وزیر کو اپنا استعفیٰ پیش کر دیتا ہے۔ ان دنوں وجدی صالح وزیر ہوتے ہیں۔ وزیر حیرت سے پولیس افسر سے پوچھتا ہے کہ اس ہوٹل میں ڈیوٹی کرنے کے لیے پولیس افسر بڑی بڑی سفارشیں کرواتے ہیں اور آپ کو دوسرا موقع ملا لیکن آپ استعفیٰ پیش کر رہے ہیں۔ پولیس افسر تاریخی جواب دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جس ملک میں ایک شرابی عورت کے اشارے پر ٹرانسفر اور ایک رقاصہ کے حکم پر واپسی ہو، اس ملک میں کسی غیرت مند کا رہنا عار اور عیب ہے۔ چند ماہ بعد وہ پولیس افسر مصر ہی چھوڑ جاتا ہے۔ ناظرین گرامی، یہ صرف مصر کی کہانی نہیں ہے، یہ میرے ملک کی بھی کہانی ہے۔ یہاں بھی کنجر اتنے ہی با اختیار ہیں۔ مجھے حالات حاضر کی موجودہ صورتحال دیکھ کر آج مصر کی وہ طوائف فیفی عبدو یاد آ رہی ہے جس کے گھنگرو کی کھنک سے مصر کے ریاستی ادارے ناچتے تھے، اس کی مرضی سے ٹرانسفر ہوا کرتے تھے اور اس کی مرضی سے گرفتاریاں ہوا کرتی تھیں۔ اللہ پاک ہمارے ملک کا حامی و ناصر ہو، آمین۔